السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ہے مشہور زمانہ ٹی وی سیریل منی ہائسٹ۔ منی ہائسٹ کا جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے ایک بہت بڑی ڈکیتی ہے، اور یہ بڑا دلچسپ سیریل ہے جسے مختلف سیزنز کی شکل میں نیٹ فلکس نے پیش کیا، لیکن اس سے باقاعدہ متاثر ہو کے اور مرعوب ہو کے میں آج اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں بلا کی مماثلت نظر آتی ہے، مختلف سیاسی سٹوریز کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہمیں نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات ہم غور نہیں کرتے، مثلا یہ کہ یہ پوری کی پوری ڈکیتی جس میں اربوں ڈالرز ہیں، اربوں ڈالرز کا سونا بھی ہے، یہ بڑی مہارت کے ساتھ چرایا جاتا ہے اور ملک سے باہر پہنچایا جاتا ہے، آف شور اکاؤنٹس کھلوائے جاتے ہیں، اتھارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کے یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ بظاہر ناممکن لگتا ہے، سر بسر ناممکن لگتا ہے، لیکن جھوٹے سچے خط لکھوا کے پیش کر کے کہیں سے، ہمارے ملک میں تو ایک تاریخ ہے نا جھوٹی وصیتوں کی، جھوٹے خطوط کی، کوئی قطر سے آ رہا ہے، کوئی کویت سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی سائفر ہے، کوئی ڈی سائفر ہے، تو یہاں بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پھر یہ جو آرکیٹیکٹ ہے اس پوری کہانی کا، وہ خود اتنا امیر ہے، ارب پتی ہے، لیکن باز ہی نہیں آ رہا، اس کی اشتہائے زر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسے بہت سے دوستوں نے سمجھایا بھی، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا جو اس کہانی کا مین کیریکٹر ہے، جو ہمارے سیاسی کیریکٹرز میں ایک کیریکٹر ہے کہ بھائی جاؤ، جو دولت کمائی ہے اسے انجوائے کرو، تمہاری فراری اینٹوں پہ کھڑی ہے، اسے بھگاؤ، کب جاؤ گے جب منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں والی صورتحال ہوگی۔ لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہوس زر دراصل ایک بیماری میں کنورٹ ہو جاتی، کسی بھی چیز کی لسٹ اور ہوس، پھر آپ ٹرافیز اکٹھی کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ شخص جو اس کہانی کا مین آرکیٹیکٹ ہے، پلانر ہے، جس کو پروفیسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی ٹرافیز اکٹھی کرتا رہتا ہے۔ وہ اس کو فائن آرٹس کی ایک قسم سمجھتا ہے کہ ڈکیتی از فائن آرٹس، کہ آپ نے اگر مونا لیزا چرانی ہے، دیکھو مذاق ہے بھلا، آپ نے کس طریقے سے سائنٹیفک انداز میں، آپ نے ایسے بہت ساری فلمیں بھی دیکھی ہوں گی۔ یہ جو اوشن سیریز ہے، یہ کیا ہے، اوشن 11 ہے، 12 ہے، میں نے کئی برس ادھر ایک فلم دیکھی تھی، دا برگلرز، یون پال بیلمونڈو کی، عمر شریف کی، بہت پرانے، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت بھی، اس نے جس انداز سے یہ ڈکیتی کی، ایمرلڈز کی، یہ فائن آرٹس کا کوئی حصہ لگتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسے ایسے جگادری پڑے ہیں جو ایسی ایسی چال چلتے ہیں کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار ہمیں روب کر رہا ہے ہمارے سامنے، اور ہم اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ ذہین بہت ہے، وہ اس کو واقعی جرم یا گناہ نہیں سمجھتا، اس کو فائن آرٹس کا رتبہ دیتا ہے اپنے نزدیک۔ اور تیسرا، اتھارٹیز کو، ان لوگوں کو جنہیں اسے روکنا ہے، کسی نہ کسی طرح سے چکما دے کے، جھانسا دے کے، کوئی غچہ دے کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ پھر ایک اور مماثلت اس ڈکیتی کی کہ یہ ماسک پہنتے ہیں، بڑا مشہور ڈالیز ماسک ہے جو آزادی کی، جمہوریت کی علامت سمجھا جاتا ہے جی۔ تو یہ جمہوریت کے نام پر ایسا ایسا ڈھکوسلا دیا جاتا ہے۔ پھر قیمے والے نان، سر قیمے والے نان بھی ہیں اس میں؟ اس ڈکیتی میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس میں قیمے والے نان، بریانیاں، وہ ہے، ادھر بھی ہے۔ اس کی قسم یہ ہے کہ پیراشوٹ کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے یورو پھینکے جاتے ہیں، پاؤنڈز پھینکے، یعنی کرنسی لٹا دی جاتی ہے۔ کیسی بڑی مماثلت ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس وقت ہم کدھر تھے؟ اس وقت آپ ڈالر لوٹ رہے تھے، اس وقت آپ تبادلے کروا رہے تھے، بہنوئی کی پوسٹنگ کروا رہے تھے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے اچھی نوکریاں تلاش کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی جان یہ سب کچھ پچھلے 75 سال سے ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن نہ آپ کے پرکھوں نے پوچھا، نہ آپ نے پوچھا۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کے بچے بھی نہیں پوچھیں گے، اگر وہ رہے تو یہ کھل کھیلتے رہیں گے، آپ تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ڈکیتی کی ساری سازش، ساری پلاننگ بیرون ملک ہوتی ہے، یعنی اسپین میں واقع ہونا ہے، سازش اٹلی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کیسی مماثلت ہے ہمارے ساتھ، کہ ہمارے ساتھ جب بھی ہاتھ ہوا ہے اس کی پلاننگ یا واشنگٹن میں ہوئی ہے یا لندن میں۔ بھائی جان
ہاں جی ادھر غور کرو ذرا جی. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا مجھے یقین ہے, مجھے نہیں پتا کون کدھر ہے, وہ رنگیلا ہے, یہ بھائی تمہیں کس طرح پتا؟ وہ دلتیاں مار رہا ہے. ہمارے کھوپے سے اتارے, ہمارے سانس بند ہو رہے ہیں, کیا سیاپے میں ڈال دیا ہمیں. یار انہاں نوں تے لاؤ. خدا دا واسطہ اللہ دی قسم. بہت اچھے. ٹوکیو کے تو سانس بند ہو گئے, پتا آپ کو؟ اچھا یہ ٹوکیو ہے, یہ کون ہے بھائی؟ یہ نروبی ہے جی. نیروبی ہے. تم برلین ہو؟ ہاں جی میں برلین. ہاں کیونکہ واہیات وہ بھی بڑا ہوتا ہے. اور تم اتارو ذرا, تم کون ہو؟ ہیلسنکی ہے یہ میرا خیال, وہ موٹا. ہیلسنکی. یس. یار یہ واقعی ہیلسنکی لگتا ہے. بھائی کیسا لگے ساڈے گیٹ اپ؟ بہت اچھے گیٹ اپس ہیں. اب آتے ہیں تمہارے آرکیٹیکٹ کی طرف, جس نے یہ پوری ڈکیتی پلان کی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کی پوری زندگی ڈکیتی سے عبارت ہے. جی پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ارے ہم کیا بتائیں, جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے. یار بولتے بھی آپ اس کی طرح ہیں. کب سے کر رہے ہیں ڈکیتیاں؟ بس آفتاب صاحب یوں سمجھ لیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. واہ 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 واہ. اور اس پہ آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ نہیں, اداکاری تو آپ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں, لیکن یہ ڈرامے بازی, ریاکاری, چوری, ڈکیتی, اس میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں آپ. کمال ہے. بس آفتاب صاحب کبھی غرور نہیں کیا. کبھی شرم بھی نہیں کی ویسے؟ تیرے دسیا تو ہے یار, تو بولا تو نہیں. اچھا کمال ہے. آپ کی اسپینش بھی خوب ہے, پرشین بھی خوب ہے, آپ کی اٹالین بھی خوب ہے, آپ کی فرینچ بھی خوب ہے. اجے تسی انہاں دی رشین نہیں ویکھی؟ یار تمہیں رشین ہی کیوں یاد رہتی؟ وہ تو میں نے انہاں دی بولی ہے. تمہیں رشینز کی بہت یاد آتی ہے, کبھی ملنا مجھے علیحدگی میں. ویسے آپ واقعی ان باتوں پہ برا ہی نہیں مانتے, یہ کمال ہے آپ کا. میں نے زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی غصہ نہیں کرنا. اچھا آپ ہنس کیوں رہے ہیں, ہنستے کیوں ہیں آپ؟ پھر ایک اور مماثلت پروفیسر صاحب کی اور ہمارے بھائی صاحب کی, کہ خود نہیں کرنا, دوسروں سے کروانا ہے, خود پیچھے پیچھے رہنا ہے, آرکسٹریٹ کروانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارے پروفیسر کو تمغہ ملنا چاہیے. ہاں جی تمغہ شجاعت. پچھلے دنوں بڑی میمز چلی ہیں تمغہ شجاعت. جی سر. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ. کینیڈا دے پیٹرول پمپ تے اننے بندے کھڑے ہوندے سی. اچھا تم چوری میں اس کے ساتھ ہو, ڈکیتی میں ساتھ ہو, ہاں جی. تمہیں کوئی حیا نہیں آتی, کوئی شرم نہیں آتی, کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ وہ تو چلو ایک اب نارمل شخص ہے. تواڈے خیال چ اسی نارمل ہے سارے؟ واقعی ان میں سے ایک برلین جو یہ بول رہا ہے, اس کے برین میں ٹیومر ہے اور یہ چند مہینوں کا مہمان ہے. اچھا جی. مجھے ابتدان برلین بہت پسند تھا, لیکن جب میں نے اس کی حرکتیں دیکھی نا, اس کا لسٹی ہونا, اس کا بروٹل ہونا, رومانٹک ہونا, پوئٹک ہونا, یہ ساری متضاد چیزیں گتھم گتھا تھی اس کی شخصیت میں. اور بیچارہ مرتا کتے کی موت ہی ہے. ہیلو. افسوس مجھے اس پر ہوا کہ ٹوکیو میری بڑی پسندیدہ کیریکٹر تھی. اچھا بھائی جان بات سنیں میری, ٹوکیو صرف میری ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, صرف میری. اچھا جی یہ ریو ہے, اور اس کہانی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں, ڈالیز ماسک انہوں نے پہنا ہوتا ہے, اور ان سب کے نام کسی شہر کے نام پر رکھے جاتے ہیں. مثلا بیسٹ کیریکٹر اس میں ٹوکیو تھا, یہ بھی ماری جاتی ہے بہت برے طریقے سے. تم برلین ہو, اور برلین کس ملک کا شہر ہے؟ برلین بھاجی کویت دا. برلین جڑا یورپ دا. جرمنی. آپ نے میری مشین گن دیکھی میں نے کیسی چلائی اینڈ پہ؟ ایک گولی پھنسی بھی تھی, میں نے ایسے کیا پھر آئی واپس. جدوں گولی پھاسدی سی انج ہی کردا سی کسے خرادیے دا بچہ. ٹوکیو کا جو ایک محبوب ہے وہ ہے ریو. مجھے غم بڑا ہے, ہماری محبت ادھوری رہ گئی آفتاب صاحب. ایک منٹ, یہ میرا بوتھا ادھر بھی گر جاتا تھا ایسے, میں اسی لیے پوری فلم دیکھا, میں نے نہیں لگایا. تم بھی تے ایک شے لا نا, ماسک بھی لایا, وگ بھی لائی. اگر میں نے وگ اتارتی نا نیچے سے ٹنڈ نکل آئے گی. ہاں انہیں ٹوکیو دی بجائے اکرم داس لگنا پینا. اے زندگی کا مزہ تو لوٹ مار اور خون خرابے میں ہے. خون خرابہ یہ آپ کی لینگویج نہیں ہے, لوٹ مار ہے, لیکن آپ خون خرابے کے قائل نہیں ہیں. دیٹ از اے گڈ تھنگ اباؤٹ یو کہ آپ اس حوالے سے اہنسا پہ, محبت پہ, پیار پہ یقین رکھتے ہیں, مفاہمت کی بات کرتے ہیں. پروفیسر نے جب بھی کیا ہے مفاہمت کی بات کی ہے.
मेरा मानना यह है आफ्ताब साहब कि जो गुड़ से मरता हो उसे जहर नहीं देना चाहिए। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਵਾਨਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। इसका कैरेक्टर क्या था? ਇਹ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੇਨ ਬਾਂਦਰ ਸੀ। बंदर का तो कैरेक्टर ही नहीं था। ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਾਲਾ ਵਰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੁਆਚੀ ਹੀ ਸਾਂ। अच्छा जी, ये कौन है, जरा रुमान बताइए ਇਹ इसके। ਸਖਾਵਤ ਨਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ। 5-7 ਵਰਦੀਆਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾ ਵਰਦੀ, ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜੀ। 1 2 3 ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕੇਟੀ ਕਰਨ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੰਘ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ 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 इसका क्या मतलब है? ਵੇਲ ਫੜ ਲਓ। ओए, ये कैसे इन्फॉर्म करते फिर करना? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ भाई वाह वाह। ਤੇਰੇ ਬਾਜੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੇਖੋ। ਚੱਲਦੇ ਬਾਜੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। ਹਾਂਜੀ क्या लेने आए हो यहाँ पे? ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। क्यों भाई? अरे जो कुछ कमाया है इन्हीं के लिए कमाया है। आपको तो पता है कि मुझे सिर्फ ट्रॉफीज का शौक है। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਟੈਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। यार मेरे पास अब कोई सोना नहीं है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। वैसे आफ्ताब साहब, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। हाँ? देखिए, आपके पास नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, हम सब भी यहाँ इकट्ठे कितना अच्छा लग रहे हैं। क्यों ना हम मिलके काम करें और बिलियंस में अर्न करें। यानी कोलैबोरेशन करें। यस। हाँ, तो मैं लानत भेजता हूँ इस कोलैबोरेशन पे। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? चलो यार, वहां पहुंच। अच्छा, ये जो बैंड मास्टर है ना, सबसे आगे है जो, ਹਾਂਜੀ। इसकी शक्ल भी वाकई बर्लिन जैसी है, और ये हेलसिंकी जैसा ही है, ये जो मोटा है, और ये वाकई प्रोफेसर जैसा, बिल्कुल प्रोफेसर। ये लगी प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, जरा बीमार शिमार सा रहता है, अदरवाइज बिल्कुल उस जैसा है। तो मैं टोक्यो नहीं लग रही, हेयर स्टाइल सेम, लैंग्वेज सेम। उसके अंदर एक शशका था, एक गमजा था। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਪੈਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟੋਕੀਓ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਹਾਈਟਸ, ਫਲਾਨੀ ਹਾਈਟਸ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਨੀ ਹਾਈਟਸ ਹੋਏ ਪਏ। ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, हाँ जी। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। अच्छा, ਓਏ ਹੋਏ, बैठ जाओ, तुम थक गई हो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਂਬੇ ਲਾਏ ਨੇ। नहीं मुझे पहले सीजन में आप बड़े अच्छे लगे थे। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो नहीं आपको शौक है इस सीजन में काम करने का नेटफ्लिक्स पे?
مجھے یہ کام کرنے کا شوق نہیں ہے جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے. یعنی ڈکیتیاں کر رہے ہیں, ہمارے ملک کو روب کر رہے ہو چور کے پترو. ہیلو فلم دے ڈاکو دا بھی غصہ ہے انہاں نوں. اچھا کسے اللہ چنگا بھلا پتہ کیوں ایویں بنے ہوندے نے بھاجی تسی. لیکن ہمارے ملک کو تو روب کر رہے ہیں نا. ہمارے ملک میں جتنے کرپٹ ہیں وہ سب کے سب چور ہیں, ہمیں روب کر رہے ہیں. بس افسوس یہ کہ ہم ان کا بگاڑ کچھ نہیں پا رہے. سارے سلسلہ کداں تک رستی کون سا سلسلہ؟ کہ اسی انہاں دا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. تھوڑی دیر انتظار کریں ناگی صاحب, انشاءاللہ اگر دن وہ نہیں نہ رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. जब तक वो हमारे साथ है ये सिलसिले चलते रहेंगे. وہ بھی آپ کے ساتھ مشروط ہیں, وہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک پبلک پلس اجازت دیتی ہے, کیونکہ ان کا ہاتھ پلس پہ ہوتا ہے. جو ہی ری ایکشن آنا شروع ہوتا ہے تگڑا, بدقسمتی اس قوم کی ہے کہ اس طرح ری ایکٹ نہیں کرتی. یہ تو واٹرز ٹیسٹ کرتے ہیں نا کہ کتنا گہرا ہے, کس طرح کا ہے, ری ایکشن آئے گا کہ نہیں آئے گا. اگر ایک دفعہ یہ سلسلہ زور پکڑ لے تو یہ اتنے سیانے ہیں. کون؟ وہ جن کا ذکر ہو رہا ہے, وہ دست شفقت اٹھا لیں گے اس کے سر سے. اور صحیح معنوں میں یتیم یہ تب ہوگا جب تک سایہ ہے دست شفقت کا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ موٹر وے پولیس نے سرائکی گلوکار کا چالان کرنے کی بجائے گانا سن کر چھوڑ دیا. اس نے بتایا, تعارف کرایا, جی میں سنگر ہوں. میں کہا اچھا پھر گانا سناؤ. اس نے سنایا, اسے پسند آ گیا ہوگا. تو اس نے کہا جی میں ہارمونیم کے بغیر نہیں گا سکتا. پھر انہیں اپنا دیتا ہے ہارمونیم لے آؤ, باہر رکھ لیا گاڑی سے اتار کے. پلان 300 دا ہونا ہی انہوں اتھوں 28,000 روپیہ ہویا. لیکن اس کے اوپر متضاد اوپینینز آ رہی ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا کیا ہے, اس طرح پیٹرنائز کرتے رہنا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم وزیر مشیر کو بھی نہیں چھوڑتے, افسروں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ اس کا مطلب ہے سیلیبریٹیز کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں, جس پر ان کے بڑوں نے, سینئرز نے, افسران بالا نے یہ کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں. اس گلوکار کے پاس لائسنس نہیں تھا. راج بھٹا از فرام راجن پور. یہ بائک پہ تھا گاڑی پہ تھا؟ بائک نہیں ہوتی موٹر وے پہ. کیوں جی کیسی گل رائٹ نہیں ہوتی. کتھوں دے دانشور اللہ دی سو, اوتھے بھی تسی لوگاں نوں ہساؤندے رہے ہو. کہاں؟ کینیڈا ہور کتے. ظاہر ہے اگر دوسرے نہیں ہنسائیں گے تو پھر مجھے ہی کرنا پڑے گا. میں وہاں پہ بطور کمیڈین گیا تھا. کلیپاں لگیاں تسی بے بات. لیکن یار تم نے اللہ رکھا پیپسی کی پرفارمنس دیکھی ہے؟ وہ لگدا اودے تے کوئی لون پا گیا. مطلب نتھنگ رانگ ود اللہ رکھا پیپسی. وہ ایک اچھا فنکار ہے, ایک پرفارمر ہے, اور جس طرح وہ بریک ڈانس کر رہا ہے ساتھ ساتھ, شرم اس کو نہیں آ رہی جس کی تصویر ہے پیچھے لگی ہوئی, اور جس نے ابھی چند دن پہلے الیکشن راب کیا ہے. دیکھو ایک رابر ہے, اور اظہار یکجہتی اس کے ساتھ کیسے منائی جا رہی ہے؟ اللہ رکھا پیپسی کے بریک ڈانس کے ساتھ. اور بریک ڈانس کے ساتھ آوازیں ککڑی کی نکالی جا رہی ہیں. ہاں, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں لاشعوری طور پہ آواز کس کی نکال رہا ہوں. کہتا ہے سری لنکا سری پاوے, جڑا کھاوے وہ کھواوے. یعنی he does not know وہ کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کہہ رہا ہو. یہ اس کا بہت پرانا آئٹم ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ شاعری ہر حال پہ منطبق نہیں ہوتی. خاص طور پہ آج جو سری لنکا کے حالات ہیں. جی جی جی, سری پائے ادھر اشارہ کرتے ہیں لندن. سری لنکا یعنی تم نے بنا دیا ملک کو. سری پائے جو تمہارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, لاہور کے سری پائے مکا دیے تم لوگوں نے, ہریسے مکا دیے تم لوگوں نے. اچھا اینا اللہ رکھا پیپسی نوں بھی نہیں پتا. خیر سر قانون دا احترام کرنا چاہیے. میں اپنے بیٹے نو کہا بیٹا جدو وڈا ہوئے گا ادو موٹر سائیکل چلانی ہے. حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے میں موٹر سائیکل چلاندی ویکھنا, پر میں اپنے بچے نو اجازت نہیں یہ دی. بھی بڑی جہالت ہے. یہ بیٹا ہن منہ نہ موٹر سائیکل چلا رہا, منہ سے چلا لے جب تک عمر پوری نہیں نہ ہوتی. وہ دل پرچاؤن واسطے پیچھے بھی بہندا, چلنا چھیتی کر دیر ہو رہی ہے. تینوں پتا تے ہے آفتاب اقبال دی طبیعت, آپ ہی دوڑ پے دونوں گھر. اور ایک دن اتفاق نہ اتنے پہنچ گیا, یہ منڈا لا کے واپس بھی گیا تھا, اور انہیں پٹرول دے پیسے بھی لے. یہ جو فرینک کیپریو ہے, بڑا مشہور جج, یہ لوگوں کے چھوٹے موٹے فائن پلے سے دے دیتا ہے. واہ واہ کیا ہو گیا. یہ روڈ آئلینڈ کا بڑا مشہور جج ہے, اینڈ ہی از اے گریٹ سیلیبریٹی ناؤ. اور روڈ آئلینڈ سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے, سب سے چھوٹی ریاست روڈ آئلینڈ.
لوگ ایکچولی اس کو بھیجتے ہیں پیسے، کوئی $200 کوئی $300 کے، کسی غریب کا اگر کوئی جرمانہ ہو تو اس میں سے دے اس دیجیے نے گا. فنڈ قائم کیا ہوا ہے کہ اس میں آتے ہیں اتنے پیسے، فکر نہ کرو. سر میں نے کبھی گاڑی کسی کو نا دوست کو نہیں دی تھی کہ لے جاؤ. ایک دوست نے کہا منو آج گڈی چاہیے بس یار مجبوری ہے، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا. میں انہوں چابی دیتی، میں کہا لے جا، میرا دل تو نہیں کر رہا سی، پر انہوں نے جو سلف ماریا نا گڈی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. ہاں بڑی دیر لگا رہا. اوے انی دیا کیوں نہیں سٹارٹ ہوئی؟ اتنا بور کیوں کیا تم نے یہ بات سنا؟ نہیں وہ جدو کافی دیر لگا رہا نا پھر انہیں مستری نو بلایا تے او چونکہ میں رات نو ایک تار لا کے دیکھا نا چور سوئچ لگایا ہوا تھا، مان نہیں رہا. بیسیکلی بے ایمان ہے یہ. نہیں مینوں یاد ہونوں آیا. میں ہاں تم جیسوں کو یاد آتا ہے اس جو وقت. یاد آیا میرے دوست نے ساری گڈی کھلواتی سی، انجن باہر پیا، ٹائر اتھے پے نے، پرزے سارے مکس ہو گئے، سائیکل دے وی تے گڈی دے وی. اچھا جی پتر نو سائیکل لیتا ہے، ہاں جی دھیان نال اودی پوچھل نہ آ جائے پچھلے ٹائر چ. 1.5 گھنٹہ سمندر چ کشتی جاوے نا اگے ہو جائے بندے پھر رہے ہوندے. اپنا ڈاکٹر پومی صاحب جی سوری ٹونی صاحب، تسی کنی دیر رہے اتھے یو کے؟ تہاڈے نال ٹریجڈی کس ملک چ ہوئی سی؟ تہانوں میں سنیا یو کے شیر پی گیا سی. شیر نہیں پیا سی، وہ تسی صحیح گل کرو جڑی کرن والی. وہ بھائی میری صحت بھائی نہیں بن کتے نے کاٹا، انہوں نے اس کا معاوضہ لیا اور کیا. انہوں نے خود ہی بنائی. ایسا ہوا ہی نہیں کچھ بھی. نہیں ایسا نہیں، مجھے کاٹا ضرور تھا لیکن معاوضہ وغیرہ میں نے نہیں لیا. یعنی فری میں کاٹ گیا کتا. آپ کے بدخواہوں نے یہاں پہ مشہور کر رکھا ہے کہ ڈاکٹر ٹونی نے پھر بھاری معاوضہ لے کر ان کی جان چھوڑی تھی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کن کی وہ پکڑا ہی کوئی نہیں گیا تھا وہاں. مجھے بھی سر ایک دفعہ کتا پڑ گیا تھا، وہ گورے کا تھا. تو ہاں جی بھائی کتے نے کو معاوضہ لیا. نہیں میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ اے وہ گھر ہے جنہوں کا کتا مینوں پیا سی. انہیں جا کے دروازہ کھڑکایا ٹھک ٹھک، تہاڈا کتا مینوں پیا، مینوں پیسے دو نا، پھر کتا چڑھتا. حسین کتے جو ہیں وہ لیبراڈور ہے اور جرمن شیپرڈ ہے. کینیڈا کتے ہے ہی سونے سی ڈاکٹر صاحب اتنے چھوٹے چھوٹے اینے کتے نے کہتے اتنے زیادہ تر کتے انہوں نے نیڑے ہی آ جاتے سر انج کر کے، پتہ نہیں میں بڑا ان کے ساتھ مکس اپ ہوتا تھا. جڑا لو کردا ہوے نا اودے کو جاندے نے ویسے. تو سر یہ کیا وجہ ان کو غصہ کیوں نہیں آتا آپ کو دیکھ؟ آپ آنکھیں جب چار کرتے ہیں نا تو کتے کو برا پتہ کیا لگتا ہے؟ کیا؟ آپ اس سے ڈرنا شروع کر دیں. صحیح. آپ خام خواہ چور کی طرح بیہیو کریں، دشمن کی طرح. اس کو ایزی لیں کہ بھائی تمہاری ایسی کی تیسی. وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یار اس میں اپنائیت کتنی. وہ آپ کے پاس اپنی تھوت نہیں کر رہا ہوتا ہے صرف ایک چیز کے لیے، اس نے آپ کا سینٹ لے کے اس کو ریکارڈ میں ڈالنا ہو. واہ واہ اس کے پاس فائلیں ہیں پتہ نہیں کتنی ٹیرا بائٹس کی. تو بھلا کتا سی انہوں جہا پرسے پایا ہویا کتا اتنے ایئرپورٹ تے وہ ایک گوری اندر جان لگی، مینوں کہدی ادھر اتنا دھیان رکھ، مینوں نہیں پتا وچ کتا ہے. انہیں کتے تے دھیان کیتا، کتے چیخ نکل گئی اور جنہوں واپس آئی کتا انہوں پہ گیا، کہتا یہ حفاظت مینوں دے گئی، مینوں ہارٹ اٹیک ہو جاتا. پھر پر پڑھیا ہویا تو انہیں یکدم ہی تون کڈی. ہاں تون کڈ کے انہیں ویکھیا، انہیں پھر اندر گیا، کہتا یا اللہ یہ خواب ہی ہوتا. Odin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Odin Hazrat ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ، اور آج ایک غلط فہمی رفع کریں گے ہم جس میں آپ کو مبتلا بھی ہم ہی نے کیا تھا. دوا بھی ہم ہی دیں گے. دوا بھی ہم ہی دیں گے، اور اس کا تعلق بھی دوائیوں سے ہی ہے. یعنی میں نے خبردار سیزن 1 میں یہ راز فاش کیا تھا اپنی طرف سے، اور نیک نیتی پر مبنی ہوتا ہے کہ ایک دلچسپ چیز میرے ہاتھ لگی. مجھے جب پتہ چلا کہ چائنا کا ایک صوبہ ہے اور ہندوستان پاکستان کی سرحد کے قریب ہے، اور اسی صوبے میں جعلی دوائیوں کا کام بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں لوگ. آج بھی سر فہرست ہے، وہ کہ آج شفٹ ہو کے دیگر شہروں میں چلا گیا ہے، لیکن اس وقت اس شہر کا بڑا نام تھا. شہر نہیں صوبہ ہے بلکہ، اور اس کا نام ہے یونان. تو میں نے اخذ کر لیا کہ یہ جو یونانی طب ہے اس کا تعلق یونان جو چائنیز صوبہ ہے اس سے ہے. تھوڑی سی ریسرچ کی، اور وہ نیم دلی سے جو ریسرچ ہوتی ہے اس سے یہی سمجھ میں آئی کہ جی ایسا ہی ہے. تو میں نے بڑے تم تراک سے یہ کہہ دیا. میرے ایک دو دوستوں نے اس وقت اس سے اختلاف بھی کیا تھا. چنانچہ ہمارے پروفیسر صاحب نے،
प्रोफेसर लियाकत साहब की आज तक की गई बेहतरीन रिसर्च ये है कि इनका ये कहना है कि यूनानी तिब का मतलब दरअसल ग्रीक मेडिसिन ही है, इसका ताल्लुक चाइना से हरगिज़ नहीं है। और प्रोफेसर साहब की एक खूबी ये भी है कि वो दलील के बगैर बात नहीं करते। ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ जी यूनानी ग्रीक ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਕ मुल्क का नाम ग्रीक नहीं ग्रीस है। ग्रीस है। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁੜੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ मगर इल्मी बातें करेंगे तो तबाही तो होगी ना। ये कौम इल्म फजल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, दयानत और ईमानदारी की भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ किसको? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ तो 3-4 बारिश का पहला कतरा होता है, बस आपका काम है सिर्फ एक दिया जलाना, बाकी दिए खुद जलते चले जाएंगे। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦੀਆ ਜਲਾਇਆ ਸੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ, ਪੇਟੀ ਸੜ ਗਈ, ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਬਾਲੇ ਸੜ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੜ ਗਈ। यार इधर आ जाएं ग्रीस की तरफ के नहीं। प्रोफेसर साहब की दलील ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि ये हुक्मा, ये तबीब चाइना से आए थे, तो जितनी पुरानी बीमारियां हैं इनके चाइनीज नाम होने चाहिए थे। यस, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। गुड पॉइंट। अब ज़ियाबीतस है एक लफ्ज़, ज़ियाबीतस, डायबिटीज, चाइनीज में इसको कहते हैं खामियाती। तो हमारे मुल्क के दरो दीवार भरे होते कि खामियाती का शर्तिया इलाज, 100% इलाज खामियाती। ये डायबिटीज जो है ये ग्रीक वर्ड से माखूज है, और वो वर्ड क्या है? डियाबिनिन। ये जो डियाबिनिन है इसका एक मतलब है कि बहना, किसी चीज का, लिक्विड का जिस्म से बहते चले जाना, यानी यूरिनेट करना। और एग्जैक्टली शुगर की एक बहुत बड़ी अलामत यही है। सही। तो ये ग्रीक वर्ड है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। हाँ जी, खामियाती। खामियाती को आप चाइनीज को बात है भला? अच्छा जी, मालिक खोलिया, मालिक खोलिया सुना है ना? अब बीमारी है। मेलनकोलिक, और इसके सिम्टम्स हैं पैरानोया, डर, खौफ, अनजाना सा खौफ, छत पे नहीं जाना, आसमान गिर जाएगा, मैंने सफर पे नहीं निकलना, मेरा आज एक्सीडेंट होगा, मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मुझे इससे ये हो जाएगा, मैंने इससे नहीं मिलना। ये सारी चीज़ें वो जो प्योर नफ्सियाती होते हैं। और ये ग्रीक वर्ड है जो दो अल्फाज का मुरक्कब है, माली और खोलिया। माली मीन्स ब्लैक, खोलिया मीन्स दाने, बारीक से दाने। अब ये तासुर के ब्रेन पर कोई दाने नुमा चीज़ निकल आती है जिससे ये मैल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। पोलियो, व्हाट इज पोलियो? ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। टेढ़े हो जाने। हाँ जी। तो ये पोलियोस है, पोलियोस। पोलियोस इज द वर्ड एंड इट कम्स फ्रॉम ग्रीस। अब इसका चाइनीज मुतरादिफ जो है फी से फीचियान। ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖਚੀਚੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਸੇ ਫੀਚੀਆਂ। और फिर देखा जाए तो बाबा तिब, मेडिसिन का बाप, बुकरात को कहते हैं, हिपोक्रेटिस। ही कम्स फ्रॉम ग्रीस। ये 300 साल कबले मसीह, यानी 2500 साल आज से। और हिपोक्रेटिस की रखी हुई बुनियाद पर मॉडर्न मेडिसिन की इमारत कायम है, जिसको आगे बढ़ाया अनदर ग्रीक, हकीम जालेनूस, और एक बहुत बड़ा मुस्लिम डॉक्टर जिसको इब्न सीना कहते हैं। बू अली ये उसका लकब है, इब्न सीना उसकी कुनियत है। वाह वाह। और ये जो मेडिसिन का वर्ड है ये भी, मेडिसीना, हाँ, ये मादा सीना, मादा सीना, उनकी बनाई हुई बताई हुई दवा को यानी कहते हैं। कमाल, बड़ा ही बाकमाल आदमी था, किसी भी तरह बुकरात और जालेनूस से कम नहीं था। और मैं रिकमेंड करूंगा द फिजिशियन देखिए, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखे। वैसे तो उसमें जान डालने के लिए बेन किंग्सले की अदाकारी ही काफ़ी है, लेकिन कहानी, उसकी पिक्चराइजेशन वो कमाल है।
کوئی لفظ ہے نا یا تہاڈی ماشاءاللہ. اچھا جی بیماریوں سے نکل ہے بے مروت انکنسیڈریٹ. لگتا یہی ہے کہ جو کیئر لیس ہو, کیئر فری ہو, جو دوسروں کا خیال نہ رکھے. جی جی بڑے بے مروت ہیں چلو یہ حسن والے, کبھی دل لگانے کی کوشش نہ کرنا, بڑے بے مروت. یہ کہیں دل لگانے کی. ٹھیک ہے بھائی جان, کہیں اور کبھی میں وزن ایک ہی ہے, چلتے گانے اور چلتی مشین میں ہاتھ نہیں دیتے. ہونے ہی دانشور سی 2 منٹ پہلے اور یہ گانے تے بھی سیریس. دیکھو گانے میں کچھ نہیں کہتے نام مولا. جی یار یہ دانشورانہ بات نہیں کی میں نے. بے مروت بے وفا بے وفا تو نے اچھا نہیں کیا, او بے مروت بے قدر بے وفا. واہ جی واہ. بھائی کیا کہنے, بیمار گا رہا ہوتا اسپتال چل جانا, میں نے آخری ٹائم تے گا لیندے ہو مینوں نہ لے جا. بے مروت کا ایکچوئل معنی ہے وہ شخص جو مردانگی سے عاری ہو, جس میں مردانگی نہ ہو. یعنی کہ خسرا. نہیں یار یہ لفظ نہیں استعمال کرتے. سر پھر زنخا کی ہوندا؟ زنخا یار یہ زن سے ہے, 2 الفاظ کا مرکب آرام ہے. نہ دسنا, آرام نہ نام 2 الفاظ کا مرکب ہے. کیوں جی ہو رہے ساڈے محلے پھیری والا ہوندا اس طرح بھیجدا جی. اچھا زن زن خا. خا زن کا مطلب کیا ہے؟ عورت. خا ہاں بندہ. خا پسند کرنے والا, جو اپنے آپ کو عورت کے طور پہ پریزنٹ کرنا پسند کرتا ہے اور ان کا مین ہوڈ قائم ہوتا ہے. اس کا تعلق نفسیات سے ہے, ایستھیٹکس سے ہے. ایک لفظ بغیرت بھی ہوتا ہے. ویسے میننگ جو ہے عام عجیب و غریب ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے اپنا, غیر سے ہے, یعنی بے غیرت جس میں مطلب کہ اپنا پن ہو. وہ غیرت غیریت سے ہے. پھر یہ اسی سے ہے نا, غیرت غیر سے لفظ نکلا ہے. یعنی کہ بغیرت اپنا ہوندا. جیسے ببو رانا مطلب کہ بہت پیارا, بغیرت پڑھے لکھے نے نا کتاباں دا شیلٹر لے کے سارا کچھ کہہ دیندے. اچھا جی رنگیلا, رنگیلے کا کیا مطلب ہے؟ کھوتا. ہاں یار ہاں کھوتا ہو بیٹھا ویلا. رنگیلا کا مطلب ہوتا ہے جہاں دیدہ, سمجھدار, سرد و گرم چشیدہ, گرگے 12 دیدہ. سرد و گرم چشیدہ, گرگے 12 دیدہ. سرد و گرم, جس نے سرد و گرم زمانے کا دیکھ رکھا ہو. گرگے 12 دیدہ. یہ جو گرگ ہوتا, گرگ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. گیا اس میں ذہن پہ زور دیتے ہیں. نہیں میں کیوں زور دیواں, مینوں کوئی پالا وجہ ہے. آج گرگا کی ہوندا؟ گرگ ہوتا ہے بھیڑیا. 12 دیدہ. 12 مینز بارش. تو وہ بھیڑیا جو بارش سے ڈرتا ہے کہ نہیں یار جو ہی بارش ہوتی ہے سہم جاتا ہے, لیکن جو تجربہ کار ہوتا ہے, جو قوی ہوتا ہے اور جو بے خوف ہوتا ہے, وہ بارش میں بھی بھاگا پھرتا ہے. وہ 12 دیدہ ہے, اس نے بارش دیکھ رکھی ہے, اس کو رنگیلا کہتے ہیں. تھکے جے بندے دی خاطر تسی اتنا ٹائم لایا. گرگے 12 بیڑیا, بارش, ٹھنڈ. گرگے 12 بیڑیا. بانکا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پاگل. بانکا ٹیڑے کو کہتے ہیں, ٹیڑا جو ٹیڑھی ترچھی ٹوپی کر کے, وہ بانکا. بانکا سجیلا, میرا کوئی بال بانکا نہیں کر سکتا. چھیل چھبیلا. ہاں یہ کہتے ہیں میرا بال بیکا نہیں کر سکتا, بال بانکا نہیں کر سکتا, ٹیڑا نہیں کر سکتا. فیض صاحب نے کہا ہے نا جی, کرو کج جبیں پہ سرے کفن, ہاں میرے قاتلوں کو گمانا ہو, گمانا ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دی. یہ جو شاعر مشاعرے تو بعد ہوتا تھا, مجھے تو 2 لفظ پڑھا دے. وہ سارے چول کھان رہے ہوندے شاعر ہونا ہے. کج کلاہی کبھی نہیں سنا میں نے, بڑی دفعہ سنا. کج کلاہی ترچھی ٹوپی جو ہے. اب تو صلح کر ڈالیں, کوئی دن کی مہمان ہے, تیری کج کلاہی بھی میری بادشاہی بھی. بہت اعلیٰ. آئے میرا دل لے گیا
वो छैल छबीला का सा। ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ। अच्छा जी, आज का शेर हाँ। जफर इकबाल साहब, ताज़ा शेर है, बल्कि ताज़ा तरीन शेर है। वाह। कहते हैं, तेरे बगैर भी है दोस्त ये पहाड़ सा दिन, वाह वाह। तेरे बगैर भी है दोस्त ये पहाड़ सा दिन, गुजर तो जाता है लेकिन कहाँ गुजरता। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म जुल्फ़ा से लिया है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं तोफ़ैल होशियारपुरी के, कंपोजिशन बाबा जी चिश्ती की, गाया इनायत हुसैन भट्टी ने। पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जा, नी साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जा, साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जानी दूर दस जा। चुराउण वाली ओ पाके प्यार मुल प्यार दाना पाने वाली लाके अखियां नी अखियां चुराउण वाली ओ शीशा दिल वाला कीता कानू चूर दस जा, नी शीशा दिल वाला कीता कानू चूर दस जा, साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जानी दूर दस जा। मुल तारिया खा के सौ कानू प्यार वाला कौल हारिया, ओ दिल दे के तेरे नैना दासी मुल तारिया खा के सौ कानू प्यार वाला कौल हारिया, ओ इन्नी गल सानू आन के जरूर दस जाए, इन्नी गल सानू आन के जरूर दस जा, साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जाए दूर दस जा। रावां मैलियां तैनू भुल गईयां सबे मुलाकातां पहलियां, ओ अजे होइयां भी ना प्यार दियां रावां मैलियां तैनू भुल गईयां सबे मुलाकातां पहलियां, हो केड़ी गल तैनू कीता मजबूर दस जा, ओ केड़ी गल तैनू कीता मजबूर दस जा, साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होइयो कानू दूर दस जा, साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होइयो कानू
ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾਨੀ, ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾਨੀ, ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ। सुपर सुपर